سورۃ العادیات مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 11 آیات، 64 الفاظ اور 163 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ شان نزول کچھ یوں ہے، مسلمانوں کے ایک لشکر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا بنی کنانہ کے پاس ان پر حملہ کرنے کے لیے، اور وقت بھی بتایا کہ آپ یوں جائیں گے، اتنے دنوں میں وہاں پہنچیں گے، حملہ کر کے پھر اتنے دنوں میں واپس آئیں گے۔ ایک ٹائم مختص تھا، کچھ دن مخصوص کیے تھے۔ مسلمان جب حملہ کرنے گئے تو آگے ایک ندی تھی جو چڑھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لشکر اسے پار نہیں کر سکا۔ ایک آدھ دن رکنا پڑا، جب پانی اترا تو پھر انہوں نے جا کر حملہ کیا اور واپس آئے۔ تو آپ کے بتائے ہوئے دن سے ایک دن صحابہ لیٹ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ منافقین نے پیچھے یہ شوشہ چھوڑ دیا، پراپیگنڈا کیا کہ مسلمان سارے مارے گئے۔ ٹھیک، اس پر اللہ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور ان گھوڑوں کی تعریف فرمائی، ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں اللہ نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا ایسا جانور ہے جس کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک خیر رکھی ہے، انتہائی وفادار جانور۔ آقا صرف اسے کھلاتا اور پلاتا اور کچھ نہیں کرتا، ٹھیک، صرف اس کا عارضی مالک ہے، لیکن یہ اتنی وفاداری کرتا ہے، اسی کے لیے دوڑتا ہے، ہانپتا ہے، یہاں تک کہ بعض تو اتنے وفادار ہوتے ہیں مالک کا بدلہ لے لیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، مالک کو بچا لیتے ہیں۔ ٹھیک، تیر و تلوار سے یہ نہیں ڈرتے، گولیوں کی بوچھاڑ میں یہ نہیں رکتے، یہ دشمنوں کے صفوں میں گھستے ہیں۔ باوجود اتنا جدید دور ہونے کے آج بھی گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ فوج میں رسالے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس میں کیا ہوتے ہیں؟ گھوڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی پہاڑی ایریاز، پوری دنیا کے اندر پہاڑی ایریاز موجود ہیں، لیکن ابھی تک سائنس اتنی نہیں ترقی کر سکی کہ پہاڑوں کے اوپر وہ چیزیں لے کر جائے اس طریقے سے۔ اس طرح کا کوئی چکر کوئی نہیں۔ جہاز پر لے جائیں تو ان کے لیے ہیلی پیڈ چاہیے، وہ وہاں ملتا کوئی نہیں۔ آ جا کے بعد خچر یا گھوڑے پر رک جاتی ہے اور یہیں وہاں پر کام آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا جانور جس کے تیل ختم ہونے کا چانس ہی موجود کوئی نہیں۔ گاڑی لے جاؤ گے پھنس جائے گی، اس کے لیے سڑک چاہیے، راستہ ٹھیک چاہیے، ٹھیک ہے، انجن کے لیے پاور چاہیے، ڈرائیور ماہر چاہیے، لیکن یہاں کیا اوپر بیٹھ جائیں، باقی لے جانا گھوڑے کا کام۔ تو اس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے گھوڑے کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یعنی مالک جب انہیں بلاتا ہے تو ایسا اتنا وقت بھی نہیں لگاتے کہ وہ آرام سے آئیں، بلکہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یا پھر جب وہ میدان جنگ میں دوڑتے تو ہانپتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ لگا کر چنگاڑتے ہیں۔ یعنی جب وہ پتھروں پر چڑھتے ہیں تو نیچے وہ لگی ہے نا، آہنی نال لگی ہوتی ہے، تو جب وہ پتھروں پر پڑتے ہیں تیزی کے ساتھ تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اس زمانے میں چقماق کے پتھروں کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی تھی، تو یہ بھی اس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں۔ جب یہ اپنے فل سپیڈ میں ہوتے ہیں تو نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جب یہ اپنے پوری مستی کے اندر آ کر دوڑنا شروع کر جاتا ہے۔ تو یہ سمجھو ان کی جتنی حرکات ہیں ان کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی چنگاریاں اٹھاتے ہیں ٹاپ لگا کر۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو حملہ کر دینے والے ہیں صبح کے وقت۔ عرب میں چونکہ صبح سویرے جب دشمن پورے کے پورے بے ہوشی کے عالم میں، صبح کا ٹائم پتہ ہے نا، اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، یہ ایسا موسم ہوتا ہے معتدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
بیمار کو بھی صبح کے وقت آرام آتا ہے، پوری رات کا جاگا ہوا مریض بھی صبح سو جاتا ہے، تہجد کے بعد کا جو ٹائم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے ابھی تفصیل کا وقت کو نہیں۔ اچھا، تو ایسے وقت میں یہ حملہ کرتے تھے جب دشمن بے خبر سویا پڑا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی بھی اللہ نے قسم کھائی جس وقت میں گھوڑوں کے ذریعے سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، اب صبح کے وقت شبنم کے پڑنے سے مٹی بیٹھ جاتی ہے، ککر پوے تے مٹی بہ جاندی، اس کے باوجود بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اور گرد اڑاتے ہیں، یعنی وہ ایسے تیزی سے دوڑتے ہیں صبح کے وقت بھی، ان کے ٹاپوں سے دوڑنے کی وجہ سے صبح بھی گرد اٹھتی ہے، غبار اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اس وقت کیا اڑاتے ہیں، صبح کے وقت گرد اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعًا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جماعتوں میں گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جماعتوں میں گھس جاتے ہیں، ورنہ دیگر جانور ہیں جو بندوں کا رش دیکھے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قربانی کے جانور دیکھے، بندے دیکھ کر قربانی کے دن کتنے بھاگ جاتے ہیں، لیکن گھوڑا ایسا نہیں کرتا۔ یہ اس کی صفت ہے، اللہ اس کی خاصیت بتا رہے ہیں کہ وہ جتنا مرضی گھمسان کا رن کیوں نہ پڑا ہو، جنگ کی چکی کے اندر لوگ پس رہے ہوں، پتہ نہیں چل رہا کون کسے قتل کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی گھوڑا اوپر سے گزرے نیچے سے گزرے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جس طرف سوار اس کی لگام کو موڑتا ہے اس طرف مڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی صفت، یعنی بہادر جانور ہے، نڈر جانور ہے، بے باک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہادری کی علامت۔ 5 قسموں کے بعد جواب قسم سنیں ذرا، ان الانسان لربہ لکنود۔ 5 قسموں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو دوڑتے ہیں ہاپ کر کے، ٹاپ لگا کر چنگاریاں اڑاتے ہیں اور صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، گرد اڑاتے ہیں اور جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کھانا، دانا، پانی، گھاس وغیرہ یہی، اور یہ اتنا وفادار ہے، اور اس کو آنکھیں میں نے دی، کان میں نے دیے، دماغ میں نے دیا، دل میں نے دیا، سانسیں میں نے دی، ہاتھ میں نے دیے، پاؤں میں نے دیے، دھڑکنیں میں نے دی، اور سوچ میں نے دی، زبان میں نے دی، دانت میں نے دیے، طاقت میں نے دی، قوت میں نے دی، اشرف المخلوقات میں نے بنایا، زمین پر ٹھکانے اسے میں نے دیا، اور دنیا جہان کی نعمتیں اسے میں نے عطا کی، مال، اسباب، دولت، بیوی، بچے، رشتہ دار، عزیز دوست، اقارب، یہ ساری چیزیں میں نے عطا کی، لیکن یہ پھر بھی میری ناشکری کرتا ہے۔ یہ تو عمومی گلہ ہے، بطور خاص کافر سے کھاتا بھی میرا ہے، پیتا بھی میرا ہے، اور انکار بھی میرا کرتا ہے، اور کم از کم گھوڑے جیسے ہی ہو جائے، گھوڑے جیسے ہی ہو جائے کہ جو چند دانہ پانی گھاس کھانے کی وجہ سے مالک کا اتنا وفادار۔ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کتے جیسے ہی ہو جاؤ، جس کو ایک روٹی ڈالتے ہو صبح تمہارے لیے بھونکتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تمہاری قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ جب انسان، اب سنیں ذرا، انسان جب رب کے ناشکری کرے کتے سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ گھوڑا تو معزز جانور ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی تو فضیلت اللہ نے، وہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کل 1-2 درسوں میں خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ناشکری نہیں کرتا۔ الحمدللہ، جو بھی نعمت ملے الحمدللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پوچھو نا جن کے ہاتھ کاٹے گئے یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت، جس کا ایکسیڈنٹ میں پاؤں ٹوٹا اور کاٹنا پڑ گیا اس سے پوچھو یہ ٹانگ کتنی بڑی نعمت ہے، جس بابے کے دانت نہیں ہے کھانا چاہتا ہے، اس کی پسندیدہ خوراک پڑی ہے لیکن دانت نہیں، ان سے پوچھنا دانت کتنی بڑی نعمت۔ جن نابیناؤں کی آنکھیں تو ہیں روشنی نہیں ہے، ان سے پوچھو یہ روشنی کتنی بڑی نعمت۔ پیدا ہوئے مرتے دم تک نہ ماں کو دیکھ سکتے، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، نہ بیٹے کو، نہ رشتہ، انہیں پتہ نہیں دن کیسا ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، سورج کسے کہتے، چاند کسے کہتے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہاں، دوست کیسے ہوتے، دشمن کیسے، جانور کیا چیز ہے، پرندے کس بلا کا نام ہے، اور درندے کنہیں کہا جاتا ہے، مچھلی کیسے ہے انہیں نہیں پتہ، ان سے پوچھے کتنی، جن کے دماغ کی
رگ جو ہے وہ 60 ہے، ان سے پوچھیں کہ دماغ کی رگیں، ایک رگ کتنی بڑی اللہ کے پھر رہے ہیں نا کتنے گندے. ہمیں تو 1 یا 2 دن نہ نہائے تو خارش شروع ہو جاتی، مہینوں ہو گئے گھوم رہے. کیوں؟ دماغ کے رگ 60. حصی اللہ نے ختم کر دی. ایک لائن شکر تم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اب تے نعمتیں بڑھاؤں گا. ہم نہ شکری جنہوں پوچھو جی کوئی حال کوئی نہیں، نیا موٹر سائیکل نکال رہا کوئی حال کوئی نہیں، گاڑی اپنے پاس ہے کوئی حال نہیں، 2 بیٹے باہر ہے کوئی حال نہیں. ناشکری ہے یا نہیں سچ بتاؤ؟ شکر الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے، دیتے ہیں لیتے. کیا خیال ہے قارون دی دولت ہوئے تاں سر جنگ؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی آدم ناشکرہ ہے، ایک وادی دو دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دو تیسرے کی تمنا کرے گا، ادا ٹیڈ نہیں پرندہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی. کہو یار شکر الحمدللہ. جنہوں میں کاروبار مندہ کی کرے، مہنگائی بڑی، مہنگائی بھی ہے تو اللہ نے ساتھ ساتھ چیزیں بھی تو دی ہے، آپ کی چیزیں بھی تو اتنی مہنگی بھی کرے. بھائی شکر کریں، کیا کریں؟ شکر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم. کہتا کوئی حال نہیں تو اللہ کہتا ٹھیک ہے، تو آپ ہی آہ دیتا کوئی حال نہیں تو میں بھی برا حال کر دیتا ہوں. ان الانسان لربہ لکنود. حالت حاضرہ پر اس کو رکھیں ذرا. اب مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں جی تو کوئی پوچھو کوئی حال کوئی نہیں. اور وہ بندہ اگر شہر کے غربا کے تناسب کو دیکھا جائے، متوسط طبقے کو بھی دیکھا، اس سے بھی اس کی حالت اچھی ہے. جڑا ایک اندہ جی وہ مر گئے ہیں کوئی حال کوئی نہیں. سمجھ میں 8-10 ہزار 20 ہزار 40-50 ہزار روزانہ کا کما رہا ہے کوئی حال کوئی. وہ بھی تو جڑے 100 روپے دی دیہڑی لاندے نے، 700 دی لاندے نے، 1000 دی لاندے نے. شکر الحمدللہ جو بھی نعمت ملے شکر. دل کو سمجھانے والی بات ہے. ایک اللہ والے کی جوتی اٹھا لی گئی، پیدل جا رہے ہیں، خیال آ رہا ہے کتنا بڑا انسان ہو، میرے کو جوتی کوئی نہیں، لوگ کی کیا کریں. خیالات آتے ہیں بندے کو. مشہور شخصیت تھوڑا آگے گیا دیکھا کہ بندے کے پاؤں نہیں، فوراً اللہ شکر میری جوتی کوئی نہیں، لب جائے گی، اس کے پاؤں نہیں، ایسے تو نہیں مل سکتے، میں وہاں سے لے لوں گا، کوئی دے دے گا، خود لے لوں گا، 4 دن پیدل چل لوں گا، مل جائے گی. اس کی تو ٹانگیں ہی کوئی نہیں. یا اللہ محفوظ فرما. غلط خیال دل میں آیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. یہ شکر کی نعمت، یہ تھوڑی نعمت. بھائی ٹانگ نہیں ہے، زبان تو ہے نا، وہ بھی تو جو اپنا اظہار ہی نہیں کر سکتے، مانگ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے انسان ناشکرا ہے، شکر کی عادت ڈال لے. ان الانسان کتنی قسمیں کھائیں؟ 5. میں نے اس دن کہا انسان قابوچ نہیں ہوتا. اور ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائی؟ سب سے سرکش جانور ہے. اللہ نے ٹریننگ کی ہے، انبیاء کو ٹریننگ دے کر بتایا انہوں قابو کر لو تاں وہ انسان قابوچ ہونا، نہیں تو وہ نہیں قابوچ ہونا. آپ ادھر جائیں وہ ادھر سے ادھر بھاگے، وہ سارے چڑھتا بندے. آپ کو بس کرو جی ساڑی جان چھڈو، روزانہ آ جاندے منہ چوک کے، برداشت ہوتا ہے؟ وہ بغیر فیس کے ہو، اللہ کے لیے ہو، اس پر ترس کھا کرو، اگو اے ہو جی گلاں کرے. دل نہیں کرتا بندہ مکہ مارے، دند سارے باہر کرے، لیکن نبی جی برداشت. مارتے ہیں، مارنے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. امتحان ہے آپ کا، فرشتے بھیجوں گا، لیکن بد دعا کے لیے ہاتھ آپ نے نہیں اٹھانا، ہدایت کے لیے دعا ہاتھ اٹھانے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، ناسمجھ ہیں یہ نہیں، ان کی آنے والی نسل جو ہیں وہ سنور جائیں گی. اس طرح سے انسان کیا ہے؟ ناشکر ہے. قرآن کہہ رہا ہے، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اللہ فرما رہا ہے یہ بات وہ خود بھی مانتا ہے، اس پر وہ خود بھی گواہ ہے. شہید کا ایک معنی کیا ہے؟ شاہد، شہید گواہ. ٹھیک ہے یار میں شاہد ہوں اس بات پر، کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں. تو ایک معنی ہے گواہ. کیا ہے؟ یہ اپنی اس بات کے اوپر خود گواہ ہیں، ایک ترجمہ. دوسرا یہ اس بات کے اوپر خود باخبر ہے کہ واقعی میں ناشکرا. اگر شکر والا ہوتا تو اذان کے وقت مسجد میں آتا. کیوں جی؟ اگر شکر والا ہوتا تو 2.5% زکوٰۃ سالانہ. اگر شکر والا ہوتا جوانی چاہج فرض ہویا تو تینوں کیسا کیا بڑھاپے جا کے کر، موت دی گارنٹی ہے کوئی؟ فوراً کر لیتا. اگر یہ شکر والا ہوتا تو یہ اس سال ابے دی کیتی، اگلے سال اماں دی، پھر میں کریں گے تو اگلے سال بیگم دی کریں، یہ نہ کرتا جس پر قربانی واجب تھی. اگر یہ شکر گزار ہوتا
تو نماز پر وقت پر آتا، اگر یہ شکر گزار ہوتا کاموں کو پیچھے کرتا نماز وقت پر پڑھتا، نماز کو پیچھے کر کے کام وقت پر نہ کرتا۔ یہ چیزیں دلیل ہیں اس بات کی، کیا ہے؟ مندے ہو گل اوہی اللہ نے آکھی، یہ بات خود بھی اللہ کہہ رہا نا شکر ہے، تو ہمیں شکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وَإِنَّهُ وجہ کی اے سنو، اچھا بسا اوقات آسان ہو جاتا بات سمجھانے، آپ تاجر حضرات ہیں، آپ کو جلدی یہ بات سمجھ میں آئے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کہتا ہے نماز اگے پیچھے ہو جائے، گاہک اگے پیچھے نہ ہوئے، مال دی محبت ہے نا۔ وہ کہتا جی گھر بوئے تے آئی روزی نو کیویں ٹھکرائیے، ادھے تو اللہ نے منع وہ کرما لیا، جس چیز تو سب تو پہلا اللہ نے منع کیتا ہے اس پاسے نہیں ہوندا، اور جو معاملہ ہے ذرا مال ملنے کا اس منع کا تجھے پتہ ہے، نماز فرض ہے کا نہیں پتہ، آئے ہوئے رزق کو ٹھکرانے کا تجھے پتہ ہے، یہ ٹھکرانا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکرانا ہے، یہ اللہ کا مقابلہ کرنا ہے، ٹکرانا ہے۔ یا اللہ تو نے کہا تھا نماز آئے تو مسیتی نہ سو، دیکھو میں نہیں نسیا، کی ہویا میرا؟ کہندے نا بھائی تم نے کہا تھا بھاگ جاؤ ورنہ پکڑے جاؤ گے، میں نہیں گیا، کی ہویا ہے؟ کوئی دوبارہ وہ بندہ لنگے تینجی آنے آنا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ نے منع کیا تھا یہاں سے، اچھا آپ نے کہا تھا اس راستے سے نہیں جاؤ چوری ہوگی، اگلے دو اتھوں ہو کے آگ کہندا تو ساں تو بڑا ڈرایا سی، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہم عمل سے اللہ کو بتا رہے ہیں یا اللہ تو نے کہا تھا مسجد کی طرف دوڑو، اسی نہیں گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اسی طرح گاگ آ رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، یا اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، اگرچہ زبان سے نہیں ہے، عمل سے بھی بتلانا ہوتا ہے نا۔ بس اوقات ہم کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، عملاً بتاتے ہیں، ہم اللہ کے مقابلے میں زبان سے تو جرت نہیں کر رہے، لیکن عملاً یہ جرت کر کے دکھا رہے ہیں، یا اللہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، تیرا حکم ہے کہ نماز کے ٹائم اذان جب ہو جائے جمعے کی، کاروبار حرام اسی کرنے پہ اور حلال سمجھ کر رہے ہیں، جتنی بات کرو۔ یہ مال کا کیا ہے؟ بڑا شیدائی ہے، مال کا بڑا شیدائی، کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے مال کی محبت اس کے سینے میں۔ بیٹا بھی کما رہا ہے، خود بھی کما رہا ہے، بیٹی کی بھی نوکری لگی ہوئی ہے، بیگم بھی پڑھانے جاتی ہے، گورنمنٹ ملازم ہے پوری، پھر بھی پریشان، چار مہمان کٹھے آ جان تو پھر اس طرح دوڑا لگ جاندی ہے جس طرح انتظامیہ دی لگ جاندی کوئی وفاقی وزیر آ جائے، پوری نہیں بنتی۔ اتنی دوڑ تو بعد چائے کپ دے اندر لے کے ہوندے، وہ زمانہ کتنے کر کچھ نہیں سی ہوندا، تھرماس پار کے لے آ کے رکھ دے سن۔ برکتیں ختم، برکتیں زیادہ کمانے میں برکت نہیں ہے، اللہ کو منانے میں برکت ہے، اللہ کو منانے میں ہے، زیادہ کمانے میں نہیں ہے، رسول کے حکموں پر چلنے میں ہے۔ یہ کس نے کہا زیادہ کمائیں گے تو زیادہ خوشحال ہوں گے؟ پوچھو نا امیروں سے جن بیچاروں کو نیند ہی نہیں آتی، اور ڈرائیور بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اتنے انہوں چٹکے مار رہے ہوندے نے گڈی تے بیٹھ کے، یہ حالت ہے، انہیں سونا نصیب نہیں۔ یار اس کوٹھی کا کیا کرنا جس میں انسان کو 1 گھنٹے کا سونا نصیب نہ ہو؟ اللہ کی قسم کوئی پیشاب کا کہے تو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان اولاد کا کیا کرنا جو ضرورت کے وقت آپ کا ہاتھ پکڑ کر سہارا نہ دے سکے؟ اس بیگم کا کیا کہنا جو مشکل کے وقت آکھے میرے کو نہیں ہوندا، میں نے اس لیے شادی نہیں کی تھی، آگے سے منہ پھاڑ کر جواب دے۔ اصل چیز ہے اللہ رسول کی محبت، اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہوگی ہر چیز کو تم سے محبت، جب تم اللہ رسول کو اہمیت نہیں دو گے تمہاری اولاد بھی تمہیں اہمیت نہیں دے گی، بیگم بیوی بچے یار دوست احباب، جب تک پیسہ ہے نظام چلتا رہے گا، جو ہی کم ہونا شروع ہو جائے گا لوگ بکھرنا شروع ہو جائیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اکھاڑ دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا؟ مرنے کے بعد اٹھا دیا جائے گا، ہر چیز کو باہر نکال دیا جائے گا، سونا باہر، چاندی باہر، ہیرے باہر، موتی باہر، پیتل، لوہا، جس لوہے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، سریا کیا ہے؟ لوہا، اور جتنی ہم یہ گھر کے دروازے یہ وہ ساری چیزیں چاندی پیتل سلور سارے لوہے کی اقسام ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے باہر پڑی ہوں گی، جس طرح گند کی ڈیری میں شاپر پڑے ہوتے ہیں اسی طرح یہ دنیا ڈھیر بن جائے، گند کا ڈھیر بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟
جب مسلمان باقی نہیں رہے گا گن کے ڈیر بنے گی، تو اللہ ہر چیز کو نکالوا رہا ہے، اسی لیے لڑتے رہے۔ یہ لو وہ لے گا، لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، دیکھے گا تو حسرت کرے گا، دوبارہ زندگی چاہے گا تو کائنات کا اینڈ ہے اور اس کا بھی اینڈ ہے زندگی۔ خدا کی قسم ہمیں 100% یقین ہے اس وقت جو قبر میں ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں فرشتوں ایک باری جان دے اسی کچھ کر لئیے، ساڑھے کل ٹائم ہے کر لو۔ خدا کی قسم اللہ کا کلام سامنے، وہ منت اور ترلے کر رہے ہیں کہ اسی سجدے تو سر نہیں چاہیں گے سانو کر لو تو صحیح۔ ہم قرآن کو اپنے آنکھوں کا نور بنا کر رکھیں گے، سرما بنا کر رکھیں گے۔ جس طرح موبائل میں بیٹری ضروری ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ضروری ہے، ہم دین کو اس طرح اپنے لیے ضروری سمجھیں گے۔ جس طرح کھانے کے بغیر گزارا نہیں، دین کو اور اسلام اور شریعت کو ہم اپنا کھانا بنائیں گے، روح بنائیں گے۔ بھیج دو ایک دفعہ میں، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ جیسے اللہ نے کہا تھا کہ منانے کا جیسا حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا، ہم وہ حق ادا کر کے دکھائیں گے، لیکن ٹائم کوئی نہیں ہونا، نو چانس۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ موقع ہے، غنیمت سمجھے۔ اللہ ہمیں اس زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ ہر راز کو ظاہر کر دے گا جو سینے میں ہے، سارے باہر آ جان گے نا۔ جب زمین بولے گی، اچھا ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، دل دھڑکنے، یہ سارے تو باہر نہیں آ جائے گی ہر چیز۔ زمین بھی چوڑی ہو کے، اور جس طرح کوئی والد صاحب بچوں سے پوچھے نا، وہ ایک سے بڑھ کر ہے کہ اس نے ایک کتا ہے، دوسروں کی شکایت لگانی ہو، بالکل یہی حال ہوگا وہاں پر۔ انسان ہے کی ہو گیا، زمین میرے خلاف ہے، ہاتھ میرے خلاف ہے، پاؤں میرے خلاف ہے، ران میرے خلاف ہے، ٹانگ میرے خلاف ہے، پاؤں میرے خلاف ہے، اب بچنے دی کوئی امید ہے؟ دسو۔ پورا جسم، یہ جسم جس کو لذت دینے کے لیے ہم حرام کھاتے ہیں، جسے لذت دینے کے لیے زانی زنا کرتا ہے، جسے سکون دینے کے لیے چور ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، جس کو آرام پہنچانے کے لیے بندے مار کے سیٹوں پر پہنچتے ہیں، جسے آرام دینے کے لیے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، 10 ڈاکٹر رکھے ہوئے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، 20 سرجنوں سے رابطے ہیں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، یہی جسم کل ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ جدے واسطے کیڑا بیڈ لے آندا ہے جی، سپرنگ والا بیڈ لے آندا ہے تاکہ انہوں سکون لبے، یہ سارے سپرنگ نکل جان گے، یہ خلاف گواہی دے۔ اس کو جتنا آرام دیں گے نا، اتنا جتنی اس کو تکلیف دیں گے یہ اتنا قابو میں رہے گا۔ آکھے کہ یا اللہ اس کدی میں سکون تے دیتا ہی کوئی، جدوں دیکھو مسیتی نظر، جب دیکھو ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا تھا، جب دیکھو یہ تیرے راستے میں جاتا ہوا نظر آتا، اسے میں نے کبھی آرام سے دیکھا نہیں۔ ایک میرے نبی کا بھی بستر ہوگا، صرف ٹاٹ کو دوہرا کیا۔ صبح پوچھا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یا رسول اللہ، وہ ایک ٹاٹ تھا پہلے سنگل ہوتا تھا، اب ڈبل کیا؟ فرمایا نے سنگل ہی رکھو، اس نے تو مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا رات کو۔ نبی ٹاٹ ڈبل کرے نیند نہ آئے تو کتنا سٹار ہے جی؟ 7 سٹار۔ کتنے انچ؟ 6 انچ، اندازہ کرو تسی۔ اور سختی اتنی، 4 من بندہ بھی او نہیں بندہ ایسے پھر کیویں اٹھاں گے ایسی؟ پھر ہمیں صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور ان کا رب آخرت میں ان کے تمام چیزوں سے باخبر ہوگا۔ باخبر تو دنیا میں ہے، آخرت میں باخبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتلی گلی سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ہوتا ہے نا کبھی بندہ بھول جاتا ہے، موقع پر بات یاد نہیں آتی، مسٹیک ہو جاتی ہے، نہ اللہ مسٹیک سے پاک ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ ہر چیز سے باخبر ہوگا۔ خواص اس صورت کی یہ ہے، جو اس صورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ ہر خوف سے محفوظ ہوگا، ہر خوف سے محفوظ ہوگا۔ اور جو بندہ اس صورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو رزق بھی اسے ملتا رہے گا، رزق کی کمی سے بھی وہ محفوظ رہے گا، رزق کی کمی سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔